بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ واسطہ ایسے سسرال سے پڑ جاتا ہے، ایسے سسرالیوں سے پڑ جاتا ہے جو نہ صرف بے وجہ ذلیل کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، بلکہ ساتھ ہی ساتھ اکثر لڑکیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ بھی توڑے جاتے ہیں، اکثر انہیں بے وجہ ذلیل کیا جاتا ہے، شوہر ان کو ان کے خلاف کر دیا جاتا ہے۔ بہت ساری بہنیں میری اس چیز کی ریکویسٹ کری ہوتی ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ طنز و معاملہ بہت زیادہ ہوتا ہے، طنز و ظلم کا معاملہ بہت زیادہ پیش آ رہا ہوتا ہے، تو خدا نہ خواستہ اگر میری بہنیں کچھ ایسی ہیں جو میری اس ویڈیو کو سن رہی ہیں جن کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں، تو آپ نے سب سے پہلی چیز 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے لازماً۔ دوسری چیز، آپ نے ہر روز ہر نماز کے بعد صرف ایک تسبیح اپنے شوہر کو تصور میں رکھ کے اول کلمہ طیبہ کو 11 بار، 3 بار درود ابراہیمی اور درمیان میں سورہ اخلاص کو 141 مرتبہ پڑھ لیں۔ اگر ٹائم کم ہے تو آپ 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ شوہر کو، سسرال والوں کو تصور میں رکھنا ہے، کوشش کریں اگر پانی ہے تو پانی پر دم کر کے سب کو پلا دیں، اگر یہ نہیں کر سکتے کھانے پر دم کر کے کھلا دیں، اگر وہ بھی نہیں کر سکتے آپ خالی ان کو اپنے تصور میں رکھ کے اینڈ پہ دعا کر لیں۔ ہر نماز کے بعد آپ نے یہ چیز کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ پاک کے کرم سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سسرالیوں میں، آپ کی نندوں میں، آپ کی ساس میں چینجز آ رہے ہیں، پازیٹیو چینج۔ ان کا رویہ آپ کے ساتھ بہترین ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کا شوہر آپ کے حق میں ہونے شروع ہو جائے گا۔ اس میں ایک چیز ہے، آپ نے پہلے دن 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت لازمی پڑھنی ہے جب آپ وظیفہ شروع کرنے لگے، اور حسب توفیق صدقہ لازمی دینا ہے۔ صدقہ جو ہے وہ وظیفہ میں کامیابی کے چانسز کو 10 گنا 100 گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ ایک اور چیز، آپ نے وظیفے کو توجہ سے کرنا ہے، وظیفے کے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، کسی کے سوال کا جواب نہیں دینا ہے، اور کوشش کریں وظیفہ کے ٹائم کو روزانہ ٹائم اور جگہ ایک رکھیں، ناغہ نہیں کرنا۔ لازماً آپ نے وظیفہ کے دورانیے میں تصور کے دوران یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ عزیز اس وظیفے کے بعد مجھے کس وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اینڈ پر دعا آپ نے صدق دل سے اور خلوص طریقے سے کرنی ہے۔ ایک چیز کا لازمی خیال رکھیں، جو بہنیں میری بہت ساری بہنیں اس غلطی کو دہرا رہی ہوتی ہیں، آپ ایک ٹائم میں صرف ایک وظیفہ کیا کریں، دوسرے 2 3 وظیفے کرنے سے پرہیز کریں، اور وظیفے کو آپ نے آرام سے پرسکون طریقے سے کرنا ہے، جلدی ختم کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی یا اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہی ہیں تو آپ بایو میں دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے پوچھ سکتی ہیں۔ انشاءاللہ قرآن پاک کے اصولوں کے مطابق آپ کی بہترین طریقہ سے رہنمائی کی جائے گی۔ جزاک اللہ خیر۔